یہ بندہ کہتا ہے کہ انڈیا کا جو پنجاب والا علاقہ ہے اس کو انڈیا سے علیحدہ کر کے خالستان بنانے کے بعد پاکستان کے پنجاب کی طرف بڑھوں گا اور اس کو بھی خالستان میں شامل کروں گا۔ اس شخص کی بات کو انڈیا میں سیریس اس لیے لیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں سکھ ننگی تلواریں اور بندوقیں لے کر انڈین پنجاب میں گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بڑے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے۔ پولیس ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے لیکن ان کو روکنے میں ابھی تک ناکام رہی ہے۔ انڈیا کے لیے ابھی تک یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس کی تحریک انڈیا میں کامیاب ہوتی ہے تو کیا چانسز ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بندہ خطرہ بن جائے، اسپیشلی اس سچویشن میں جبکہ پاکستان بھی ابھی تک کے سب سے بڑے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل کرائسس کا شکار ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے یہ جانتے ہیں کہ یہ خالستان کا مسئلہ کیا ہے۔ سکھوں کے علیحدہ ملک کی سوچ شروع ہوتی ہے 1920-1930 میں۔ مزید جب 1940 کے بعد مسلمانوں کے علیحدہ ملک کی بات کھل کر شروع ہوئی تو سکھوں میں بھی یہ بات شروع ہو گئی کہ ہم کو بھی ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے جس کا نام ہم خالستان رکھیں گے اور اس میں سکھوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جس میں سکھ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن کانگریس لیڈرز نے یہ بات ریجیکٹ کر دی کہ ہم مذہب کے نام پر یہ ملک تقسیم نہیں ہونے دیں گے۔ حالانکہ یہ وہی ٹائم تھا جب قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری نے سب پر یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو مذہب، کلچر اور زندگی گزارنے کی بیسس پر ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، جس پر کانگریس نے بہت زیادہ اعتراض کیا۔ لیکن قائد اعظم اپنی بات پر ڈٹے رہے جبکہ سکھ اپنی بات نہ منوا سکے، کیونکہ کانگریس کے لیڈرز نے سکھ لیڈرز کو یہ کہا کہ آزادی کے بعد ہم آپ کے حقوق کا زیادہ بہتر انداز میں خیال رکھیں گے۔ لیکن انڈیا بننے کے بعد جب انڈین آئین لکھا گیا تو سکھوں نے یہ واضح کر دیا کہ سکھوں کو اتنی پاور نہیں دی جا رہی جتنے کا وعدہ کیا گیا تھا، حتیٰ کہ اس ٹائم انڈین آئین میں سکھوں کو ایز اے ہندو کلاسیفائی کیا گیا، جبکہ سکھ چاہتے تھے کہ ہم کو علیحدہ سے مذہبی آزادی دی جائے، ہماری اپنی پہچان ہو۔ انڈیا بننے کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سکھوں نے انڈین آئین کو قبول کرنے سے منع کر دیا۔ سکھوں کا غصہ مزید بڑھا جب 1960 میں پنجاب کے بہت سے علاقے ساتھ والی اسٹیٹس ہریانہ اور ہماچل پردیش کو دے دیے گئے۔ بہت سے سکھوں کا یہ ماننا تھا کہ سکھوں کو کمزور کرنے کے لیے پنجاب کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سکھوں نے بعد میں یہ قرارداد پیش کی کہ جو ایریاز دوسری اسٹیٹس کو دے دیے گئے ہیں وہ واپس پنجاب کو دے دیے جائیں، اور ساتھ میں ہم سکھوں کو یہ اجازت بھی دی جائے کہ انڈین پنجاب کا آئین ہم خود لکھے۔ بے شک میجر ڈیولپمنٹس کے کام انڈین گورنمنٹ خود دیکھ لے، لیکن اس سے پہلے کہ اس قرارداد پر کوئی پازیٹیو فیڈ بیک ملتا اس بات کو دبا دیا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد اس مدعے کو جرنیل سنگھ بندرا والے نامی شخص نے دوبارہ اٹھایا۔ یہ بندہ ایک سکھ آرگنائزیشن کا لیڈر تھا۔ اب کیونکہ یہ بندہ ینگ تھا اور لوگوں کو ایسی امید دے رہا تھا کہ اس کی فین فالوئنگ میں ایسا اضافہ ہوا کہ اس کی تحریک خالستان کے لیے بڑھی۔ پنجابی سکھوں میں اس بات کا احساس پیدا ہوا کہ انڈین گورنمنٹ ایسے ڈیسیژن سکھوں پر امپوز کر رہی ہے جس کو سکھ بالکل پسند نہیں کرتے، چاہے وہ گورنمنٹ پالیسیز ہوں، زمینوں کی ڈویژن ہو، دریاؤں کے پانی کا مسئلہ ہو۔ جرنیل سنگھ بندرا ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بھی پھیلانا شروع کر دیا کہ ہم سب سکھوں کو مل کر اپنی روایات پر واپس آنا ہوگا، یعنی جو بنیادیں ہمارے بزرگ خالستان کے لیے رکھ کر گئے تھے ہم کو ان کے لیے مل کر کام کرنا پڑے گا۔ اس کی تقریریں ہندوؤں کے خلاف بڑھتی گئی، حتیٰ کہ کچھ انڈین رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ جرنیل سنگھ بندرا کہتا تھا کہ ہم سکھوں کو کامیابی کے لیے کم از کم 32 ہندوؤں کو ختم کرنا پڑے گا۔ مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ سکھوں کو ہتھیار اپنے پاس رکھنے چاہیے، حتیٰ کہ اس کی تقریروں کی وجہ سے اشتعال انگیزی بڑھتی گئی، جس کے دوران بہت اہم گورنمنٹ آفیشلز کا قتل ہوا اور اس کا قصوروار بندرا کو سمجھا گیا، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انڈین گورنمنٹ نے بندرا کے خلاف آپریشن کیا جس کے نتیجے میں 30,000 سے زیادہ سکھوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ بات بھی پھیلا دی گئی کہ پنجاب میں سکھ حضرات بومبنگ کر رہے ہیں اور قتل و غارت بھی کر رہے ہیں، اور بندرا گولڈن ٹیمپل میں بیٹھ کر سارے احکامات دے رہا ہے اور ہندوؤں کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دے رہا ہے۔ ان ساری باتوں کو مدعا بنا کر بندرا کے خلاف آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں بندرا بھی مارا گیا، اور 3,000 سے زیادہ لوگ جو ٹیمپل میں موجود تھے، کچھ بندرے کے ساتھ اور کچھ اپنی عبادت کے